بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ آخری قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 153 اور اسلام کی کھلی تبلیغ، یہ مین ہیڈنگ چل رہا ہے، پیج ہے 132۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم، سیرت النبی پر ہے یہ کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں، آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرقد سے میں۔ وی لاگ نمبر 153 اور پانچویں اور آخری قسط آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسہمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 5 نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان اس کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا: لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ 41 سورت کی 26 آیت ہے یہ۔ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو اور اہدم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رہنائی و دلکشی اور عظمت لیے ہوئے قرآن الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ تھا، یہاں تک کہ جب آپ نے سورہ کے اواخر میں دل ہلا دینے والے آیات تلاوت فرما کر
ان کا یہ حکم سنایا، یعنی اللہ کی ذات کا یہ حکم سنایا کہ فاسجدوا للہ وعبدوا، 53 سورت کی 62 نمبر آیت ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رہنائی ہو، جلال نے متکبرین و مستہزئین کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ سکا تھا، اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی کا زور لگایا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاد و ملامت کی بوچھاڑ شروع کر دی، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افطرہ پردازی کی اور یہ جھوٹ کھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا، تلک الغرانک الا وان شفاعتہن لا ترتجا، یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ ناظرین یہ کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی 5 قسطیں الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ اس چمن کے پھولوں میں، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، میرے کارواں ہم تھے روئے کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے۔